رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی ابتدا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں ایسی فرمائی کہ جو اس رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، اور یہ 7 باتیں ایک جگہ پر نہیں ہیں، الگ الگ احادیث میں یہ 7 باتیں ہیں۔ 7 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم پر ایک بہت ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ نمبر 1 برکت والا مہینہ ہے، نمبر 2 رحمت والا مہینہ ہے، نمبر 3 مغفرت والا مہینہ ہے، نمبر 4 خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نمبر 5 اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، نمبر 7 اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں کون بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے نیک اعمال کرنے میں کون بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کیا برکتوں والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، انسان کی زندگی برکتوں سے ہی بنتی ہے، پیسوں سے نہیں بنتی۔ بہت سارے پیسے والے آپ کو نظر آئیں گے، بہت پیسہ ہوگا، لیکن اگر آپ ان سے کھڑے ہو کے 1 منٹ اگر ان سے پوچھیں کیا تمہاری زندگی میں سکون ہے، وہ رونا شروع کر دے گا، بولے گا نہیں بھائی میں سکون سے محروم ہوں، میری زندگی بہت زیادہ بے سکون ہے، اتنی بیماریوں نے آ گھیرا ہے، اتنے سارے مسائل ہے، یہ ہے وہ ہے، فنا ہے ڈھماکہ ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، برکت ایک معدومی چیز ہے، نظر نہیں آتی پر وہ کام کر جاتی ہے۔ خوشبو انسان سونگھ سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو لوٹے۔ برکتوں سے ہی زندگی بنتی ہے، برکتوں سے ہی زندگی میں سکون آتا ہے، پیسوں سے انسان کی زندگی نہیں بنتی۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بہت ہی غریب لوگ ہیں، پیسے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس سکون بہت زیادہ ہے، اولاد بہت فرما بردار ہے، اولاد نیک ہے، اولاد تہجد گزار ہے، نیک صالح ہیں، لیکن بہت ہی غریب ہے، 10-12 بچے ہیں، 15-20 بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں پیسے نہیں ہیں لیکن بہت ہی سکون میں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ ہم نے برکت سمجھا ہے بہت زیادہ پیسے ہونا، نہیں بھائیو دوستو بزرگوں، بہت ہی کروڑ پتی ارب پتی ہم نے دیکھے ہیں، ایک ہی حادثے میں ان کو اربوں روپے نقصان ہو گیا، ایک ہی حادثے میں ان کو 10 15 20 50 کروڑ نقصان ہو گیا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے سنا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بندے سے سنا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا میں اپنے ایک بزنس میں پیسے لگائے تھے، 57 کروڑ میرے جو ہے یوں ہی ڈوب گئے، سمندر میں کشتی جا رہی تھی، کشتی کو لوٹ لیا، کشتی ڈوب گیا، اس کے نقصان ہو گیا۔ تو 57 کروڑ بہت بڑا پیسہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے برکت کو لوٹنے کا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی برکت کو لوٹیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی، اس مہینے میں اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمت کو لوٹنا ہے، اللہ کی خاص رحمت کو حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے خوب دعائیں کرنی ہے، تہجد میں اللہ کے سامنے رونا ہے، افطاری میں اللہ کے سامنے رونا ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام حاجات کو رکھنا ہے۔ تیسری بات کیا فرمائی، دعائیں قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس مہینے میں خاص طور پہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ہر انسان اپنے لیے اپنے حاجات کا محتاج ہے۔ کوئی کاروباری طور پہ پریشان ہے، کوئی اپنے صحت کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے بزنس کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے گھریلو مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی دوسروں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے اور معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر انسان ہر حالت
میں محتاج ہیں، ہم خوب اللہ سے دعائیں مانگے، خوب اللہ سے اپنے حاجات کو پیش کرے۔ اے اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، اے اللہ میری فلاں پریشانی ہے، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، جس سے جتنا مانگو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یعنی ہر وقت اللہ سے مانگتے رہو، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہو۔ اور جو انسان ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، علماء نے فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں جڑا رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ مستحضر ہوتے ہیں تو وہ گناہ نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ جو انسان ہر وقت دعا کرتا رہتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ تو وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، وہ رحمان ہے، جس سے جتنا مانگو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ خزانوں کے مالک ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو، دنیا کے تمام انسانوں کے ایک ایک انسان کو دنیا سے زیادہ نعمتیں بھی دے دے تو تمام انسانوں کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ ایک سمندر کے اندر سوئی کو ڈال دیا جائے، اٹھانے کے بعد ایک قطرہ سمندر کے اندر کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ دیر سویر ہو رہی ہے پھر بھی مانگنا ہے۔ ایک مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے تو پیچھے سے آواز آتی کہ تیری دعائیں قبول نہیں ہیں، پھر مانگتے پھر آواز آتی تیری دعائیں قبول نہیں ہیں، پھر مانگتے پھر آواز آتی تیری دعائیں قبول نہیں ہیں۔ تو سننے والے نے بزرگ سے کہا حضرت کیا آپ سن رہے ہیں؟ کیا آواز آتی، کیا صدا آ رہی ہے؟